ناظرین السلام علیکم. آج اتنا خوش ہوں میں کہ آپ کو خوشی، ویسے تو منڈی بہاؤالدین میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں آج کہ، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا بات کہنے والا ہوں کہ، اور سب سے اس سے بھی زیادہ خوشی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیڈر ہیں پرائم منسٹر عمران خان، اور مجھے تو اتنا فخر ہوتا ہے جب بھی وہ خوش ہوتے ہیں یا وہ ذکر کرتے ہیں منڈی بہاؤالدین کا کہ منڈی بہاؤالدین ہی وہ ضلع تھا کہ جہاں سے آپ نے مجھے آزاد حیثیت سے ایم این اے بنایا، اور پھر آپ کے کہنے پہ، آپ کی آواز پہ میں نے ایم این اے شپ سے استعفیٰ دیا اور لبیک کا عمران خان کی آواز پہ. اور وہ وقت تھا، اس وقت بڑا ہی چیلنج والا وقت تھا تحریک انصاف کے لیے. تو اس وقت جو میں نے قربانی دی آپ کے کہنے پہ، حاجی برادران نے وہ قربانی دی، وہ وزیر اعظم اور پوری تحریک انصاف اسی لیے منڈی بہاؤالدین کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو ناظرین یقین کریں، کہتے ہیں نا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، لیکن میں اس کے ساتھ، یہ بالکل درست بات ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ عام بات یہ ہے کہ سیاست بہادر لوگوں کا کام ہے. اور میں فخر سے کہتا ہوں، اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میرا تعلق منڈی بہاؤالدین سے ہے، اور منڈی بہاؤالدین بہادر لوگوں کی سرزمین ہے. اور جس بہادری کے ساتھ آپ نے یہ چیلنج قبول کیا، آپ کو پتہ ہے نا کہ جب وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ عوامی رابطہ مہم شروع کی جائے، میں ملکی سیاست پہ اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ آپ کو میری بات ہوتی رہتی ہے آپ کے ساتھ، اور آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ عدم اعتماد، اور میں جی 23 مارچ کو مولانا کہتا ہے کہ میں اسلام آباد میں آؤں گا، اور اپوزیشن کے سارے دعوے وہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن جب وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا تو میں بات آپ کے ساتھ کہہ چکا ہوں، سارا پس منظر بتا چکا ہوں کہ کس طرح منڈی کا فیصلہ ہوا. آپ یقین کریں کہ میں اگر پس منظر بتاؤں نا جی آپ کو کہ فیصلہ کیسے ہوا تو بڑی دلچسپ ہے. بہرحال وزیر اعظم نے کہا جی کہ نہیں، جس طرح چودھری اعجاز نے کہا ہے منڈی کا رکھیں، منڈی کا انتخاب کیا گیا. اچھا پھر کیا ہوا کہ جی پارٹی کے اندر بڑی ڈسکشن ہوئی. جو سمجھدار، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پارٹی کے خیر خواہ ہیں، دیکھیں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ جی اتنا بڑا رسک ہے، اتنا بڑا رسک ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو کیا گیا، پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ میں ڈسکشن ہوئی کہ اتنا بڑا رسک ہے تو اس کا وہ کیسے ہوگا کہ دن کی روشنی میں جلسہ، اور پہلا جلسہ ہے، اور پھر جس دن پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ گو کہ پوری اس وقت پورے ایشیا میں پیٹرول کی قیمتیں سب سے کم ہیں پاکستان میں، لیکن پھر بھی بہت زیادہ ہیں. تو یہ گورنمنٹ کے تو ہاتھ میں نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کی مجبوری ہے. دوسرا یہ ہے کہ پیٹرول پاکستان میں تو پیدا نہیں ہوتا، باہر سے منگانا پڑتا ہے، تو یہ مجبوری تھی. تو وزیر اعظم نے بادل نخواہ تھا، آپ نے سنا ہوگا، وزیر اعظم نے ریجیکٹ کیا. پھر دوبارہ میں نے وزیر اعظم سے بات کی کہ جی یہ ریجیکٹ کریں، تو وزیر اعظم نے ریجیکٹ کر کے واپس بھی بھیج دی سمری، لیکن پھر مجبوری آ گئی. آپ کو پتہ ہے ملک چلانا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا. بہرحال ہم اس چیز سے نکلتے ہیں باہر. میں جو اصل بات میں آنا چاہتا ہوں کہ جس دن یہ ہوا تو پھر اور نون والوں نے تو شرطیں لگا لیں، نون کے لیڈروں نے، میں کسی کا نام لوں تو ذرا اچھا نہیں ہے، لیکن میں نون کے ورکرز کو سلام کہتا ہوں. نون والوں نے بہت زیادہ اپوزیشن نے سازش کرنے کی کوشش کی، لیکن میں جو مقامی ورکر ہیں نون کے، میں ان کو تہ دل سے سلام پیش کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ہی جو میں پی ٹی آئی کے ورکر کو سلام پیش کرتا ہوں. نون کا پہلے ذکر اس لیے کیا کہ ان کے اوپر بڑا پریشر تھا
کہ جی آپ مظاہرہ کریں، آپ یہ کریں، جلسے کو خراب کریں، میرے پاس ایک ایک کی رپورٹ ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا، منڈی بہاؤالدین بہادر لوگوں کی سرزمین ہے، اور بہادری کی یہ پہلی نشانی ہوتی ہے کہ مہمان کو عزت دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارے وزیر اعظم ہے، یہ ان کا اپنا گھر ہے، اپنا ملک ہے، لیکن منڈی میں تو وہ ہمارے مہمان تھے، اور ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے وزیر داخلہ تھے، وزیر خارجہ تھے، انفارمیشن پوری آپ کو پتہ ہے ٹاپ اسد عمر تھے، ساری ٹاپ لیڈرشپ تھی ساتھ میں۔ یہ ہوتی ہے اہمیت۔ تو اتنی کتنی اہمیت دے رہے تھے وہ۔ تو جس طرح میں تمام منڈی بہاؤالدین، پورے اہلیان منڈی بہاؤالدین کو، میں تمام ورکر کو، تمام سیاسی ورکرز کو، میں نون کا بھی نام لیا ہے، کہ میں تہہ دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ شکریہ کہنا میرے پاس اور کوئی ایسا لفظ نہیں جو میں ادا کروں، کہ میں تو پہلے ہی آپ کے احسانات تلے دبا ہوا ہوں، کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ سینٹرل پنجاب ہو اور پورے اس میں آپ نے مجھے آزاد حیثیت سے بھی جو ہے ایم این اے منتخب کرایا تھا۔ تو یہ تو اتنا بڑا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو احسان آپ نے کیا ہے، کہ یہ آپ یقین کریں کہ جب میں نے پہلی دفعہ عمران خان کے کہنے کے اوپر ان کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے، مجھے فخر ہے کہ عمران خان میرا لیڈر ہے، کیونکہ وہ کرپٹ نہیں ہے، وہ عام آدمی ہے۔ ابھی آپ اس کو میسج کریں، میں اس کو، وہ اسی وقت جواب دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے عام آدمی، وہ بادشاہ نہیں ہے۔ تو جو میرا دل کی خواہش تھی، جو ہم نے سوچا تھا، ٹھیک ہے میری ڈسکوالیفیکیشن ہوگی، میں نے بہت بڑی قیمت دی ایک سیاسی ورکر کو۔ تو یہی ہوتا ہے نا جی، کہ اس نے سیاست کرنی ہے۔ تو نون والوں نے میرے اوپر، آپ کو پتہ ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، وہ خود مکافات عمل کا شکار ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کی کیا حالت ہے۔ لیکن میں یہ بات اس لیے یہاں کہتا ہوں کہ ہم نے جو قربانی دی، جو میں نے خاص کر قربانی دی تحریک انصاف کے لیے، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور وزیر اعظم نے کل بھی اس کا ذکر کیا میرے ساتھ۔ انہوں نے مطلب بات لمبی ہو جائے گی، میں اپنے اصل پوائنٹ کی طرف آتا ہوں، کہ میں نے یہ جو میں آپ کو ویلا کر رہا ہوں آج کا، یہ صرف اور صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ میرے پاس صحیح معنوں میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ الفاظ جو ہیں میرے جذبات کا ساتھ نہیں دے رہے کہ میں کن الفاظ سے آپ کا شکریہ ادا کروں۔ اور وزیر اعظم نے آپ کو پتہ ہے ٹویٹ کیا ہے، انگلش میں، اردو میں کیا، پھر انہوں نے خود، آپ کو پتہ ہے نا کہ جس وقت جلسہ انہوں نے تقریر ختم کی، کبھی ایسے ہوتا ہے وزیر اعظم کے بعد تو بالکل کسی کو اجازت نہیں ہوتی، تو آپ وہ ریکارڈ چیک کریں، وزیر اعظم نے جب ختم کی بات تو مجھے کہا کہ آپ شکریہ ادا کریں، اور مجھے پہلے بھی کہا کہ آپ نے تقریر نہیں کرنی، آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے۔ کہ اور اتنا وزیر اعظم کے دل میں منڈی بہاؤالدین کے لوگوں کے لیے پیار، محبت اور احترام ہے، کہ انہوں نے پھر مجھے، انہوں نے کہا میری کوئی بات نہیں، میری سپیچ کے بعد آپ اس کے، آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اسد عمر گواہ ہیں، اور سب کے سامنے انہوں نے، جب فیصل نے مجھے کہا کہ آپ پہلے تقریر کر لیں، تو انہوں نے کہا نہیں اجاز، آپ شکریہ ادا کریں کہ جتنا۔ اور پھر میں جو بات جو کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، کہ سچی بات یہ ہے کہ ساری لیڈرشپ میں رزق تو تھا، اندیشے تو تھے، کہ دن کی روشنی میں تجاویز یہ آئیں کہ جی رات میں جلسہ کرتے ہیں، کہ رات کی، وہ جو رات کی روشنیاں ہوتی ہیں، جیسے یہ سارے اپوزیشن والے کرتے ہیں، تو رات کو کرتے ہیں۔ میں تو جب وزیر اعظم نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا جی نہیں، آپ دن کی روشنی میں آئیں، کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم منڈی بہاؤالدین کے جو لوگ، ہم سب آپ کے ورکر ہیں، کریڈٹ سارا وزیر اعظم کو جاتا ہے، ہم تو ورکر ہیں وزیر اعظم کے۔ ٹھیک ہے، یہ بات
کہ آپ پیار کرتے ہیں حاجی برادران، MNA MPA، لیکن سارا کریڈٹ تو وزیر اعظم کو جاتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جس طرح پاکستان کو لیڈ کیا ہے۔ اچھا اب ان کے پاس دیکھیں، میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا، بل گیٹ آئے پاکستان تو یہ اب ان کی باتیں سنیں، یہ کہتے ہیں جی ان کا معیار دیکھیں، ان کا سوچ لیول، کہتے ہیں جو اتنا امیر ہے، آج پاکستان سے زیادہ پیسہ ہے اس کے پاس، تو وزیر اعظم نے اس کو ڈیل کس طرح کیا ہے، وزیر اعظم نے اس کو سامنے بٹھا دیا ہے کہ بھائی پاکستان ایک اٹامک پاور ہے۔ وزیر اعظم خود دیکھیں تو وزیر اعظم کو آپ کسی ڈھابے پہ لے جائیں، کسی چھوٹی دکان پہ لے جائیں، وہ وہاں پہ بیٹھ کے، وہ درویش صفت آدمی ہے، اس کو بالکل کوئی اس کا نہیں ہے، لیکن جب وہ وزیر اعظم ہے پاکستان کا اور وہ باہر انٹرنیشنلی بات کرتا ہے، انٹرنیشنل افیئر پہ بات کرتا ہے، تو وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو اس نے ثابت کیا ہے کہ جس طرح اس کا جو بیہیویئر ہے یا جس طرح اس نے گریسفلی پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ میں نے ان کو جب کہا کہ سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانیوں کا تعلق منڈی بہاؤالدین سے ہے، تو وزیر اعظم سے آپ نے دیکھا کہ تقریر میں بھی کس طرح انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو کا شکریہ ادا کیا اور ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ میں جو سب سے زیادہ بات جو میرے دل میں ہے، جو جتنے بھی سیاسی ورکر ہیں ان کے لیے، یا ان کا جو احترام ہے میرے دل میں اوورسیز پاکستانیوں کا اور عام آدمی کا، آپ یقین کریں کہ میں نے کیوں سیاست شروع کی، ہم حاجی برادران نے کیوں، آپ نے دیکھا کہ جس طرح کا نیٹ ورک، خدمت کا نیٹ ورک ہے یہ، آپ حاجی پبلک سیکریٹریٹ منڈی بہاؤالدین دیکھیں کہ کس طرح ہزاروں لوگوں کا وہاں وہ رش رہتا ہے، ہجوم رہتا ہے، اسی طرح اسلام آباد میں، اسی طرح چک نمبر 16 میں۔ یہ سب کرنے کا کیا مقصد ہے کہ کیا چودھری بننا؟ بالکل بھی نہیں، میں تو ایک عاجز مسکین آدمی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ساری سیاست، میں نے جب سیاست شروع کی تو ہم نے کہا کہ بدلنا ہے سیاست کو، تو سیاست اللہ کے فضل سے بدلی۔ عام دیکھیں، میں نہ تو بندوقوں کی سیاست کرتا ہوں، نہ تھانے کی، نہ کچہری کی، صرف سیاست ہے خدمت کی۔ اور اب دیکھیں جو بھی منڈی بہاؤالدین میں سیاست کرنا چاہے گا، اب اس کو اسی لائن پہ آنا پڑے گا۔ تو یہ تبدیلی جو آئی ہے، اور جس طرح دیکھیں کل پوری میں اپوزیشن جو سیاسی ورکر ہیں، انہوں نے جس طرح اچھے گریسفلی وزیر اعظم کو ویلکم کیا ہے، یا جس اچھے انداز کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، میں پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور باتیں تو بہت زیادہ ہیں، ٹاسک بہت زیادہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ میں نے وزیر اعلیٰ کو کہا، وزیر اعلیٰ نے تقریر نہیں کی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں عمل سے کام کرتا ہوں۔ تو انہوں نے جو سب سے بڑا مطالبہ تھا شہر کا، شہر کے اندر آپ کو پتہ ہے نا کہ جو آپ سب جانتے ہیں کہ ہسپتال جو ہے، چونکہ بہت بڑا ہسپتال بن گیا ہے، تو جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ شفٹ ہو گیا ہے، اور یہ ضرورت بھی ہے کیونکہ شہر میں بڑا رش ہو جاتا تھا اور بلڈنگ بھی چھوٹی تھی، تو سارا اب وہ اللہ کے فضل و کرم سے باہر ہے۔ لیکن جو شہر کے لوگوں کو مشکلات تھیں کہ جو تحصیل کا جو ہیڈ کوارٹر کا ہسپیٹل تھا، اس کو 60 بیڈ اسی وقت وزیر اعلیٰ نے اپروول دی، اور میں نے وزیر اعظم کے سامنے وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ جی انہوں نے یہ تو میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم نے مجھے پوچھا کہ اور بتائیں کہ کیا چاہیے آپ کو منڈی بہاؤالدین کے لیے، اور میں یہ میسج آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ ایک تو شکریہ ادا کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا 4 نمبر ہے میرے پاس، اور آپ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں 50,000 سے زیادہ میسیجز
کہ لوگوں کے جذبات، لوگوں نے جس طرح محبت کا اظہار کیا ہے، تو میرے لیے ممکن نہیں ہو پا رہا کہ میں فرداً جواب دوں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں تو گناہ سمجھتا ہوں کہ کسی کی کال مس ہو جائے یا کوئی میسج مس ہو جائے، لیکن ممکن نہیں ہو پا رہا. میں کوشش کر رہا ہوں. تو ایک تو اگر کسی بھائی کو میں جواب نہ دے سکوں تو برا نہیں بنانا، یہ میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. اور دوسرا، آپ بتائیں کہ کوئی بھی آپ کے تجویز ہے، کوئی میسج ہے آپ کا، تو آپ بھیجیں. دیکھیں نا، دوسرے سیاستدانوں میں اور حاجی برادر ہم میں فرق صرف یہ ہے، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی کام ہے تو آپ بتائیں، کوئی سجیشن ہے تو آپ دیں، کوئی منصوبہ آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ لکھ کے بھیجیں، واٹس ایپ کریں، اپلیکیشن دیں. تو انشاءاللہ تعالی، جیسے کل وزیر اعظم نے خود بھی کہا کہ کسانوں کے لیے کہ ایک زبردست پیکج کا بہت جلدی اعلان ہوگا. تو ناظرین، اور اتنی زیادہ باتیں ہیں کہ میں اگر اور 2 گھنٹے کرتا رہوں تو ختم نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ویلاگ لمبا ہو گیا ہے، میں آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کام ہو، آپ کا کوئی ذاتی کام ہو، آپ کو پتہ ہے، اجتماعی کام ہو، آپ حاجی پبلک سیکریٹریٹ منڈی بہاؤالدین تشریف لائیں، آپ اسلام آباد تشریف لائیں، آپ چک نمبر 16 کراڑی والا آئیں، آپ اچھا، بہت سارے لوگوں نے، میں آخری بات، بہت سارے لوگوں نے کہا چوہدری صاحب آپ تو الیکشن جیت بھی گئے ہیں یہ ڈسٹرکٹ کا. تو یہ آپ کی مہربانی ہے، یہ آپ کے خیالات ہیں. ہم نے اس پہ کمی نہیں کرنی، مہم اور تیز کریں. کہ ہماری مہم تو ویسے 12 مہینے رہتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا. تو میں سارے جتنے میرے بھائی ہیں، میں تو ورکر نہیں، میں تو خود ورکر ہوں، سارے میرے بھائی ہیں، تو میں سب کو یہ پیغام ہے کہ آپ اور تیز کریں. کہ ہم نے جیسے کل ریکارڈ قائم ہوا ہے نا جی، کل ایک بہت بڑا ریکارڈ قائم ہوا ہے، اور یہ بھی تاریخی ریکارڈ ہے کہ پہلا جلسہ تھا. آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم جب سے وزیر اعظم بنے ہیں تو اس کے بعد یہ پہلا جلسہ تھا. سمجھے نا، الیکشن کی ابتدا ہو گئی ہے، آنے والے جو 23 کا الیکشن ہے اور بلدیاتی الیکشن کی، تو پہلا جو جلسہ تھا یہ ایک ریکارڈ قائم ہوا ہے منڈی بہاؤالدین میں. دن کی روشنی میں کسی مائی کے لال نے اس گراؤنڈ کو نہیں بھرا. یہ کریڈٹ صرف اور صرف آپ کو جاتا ہے. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. دوسرا، الیکشن پہلے بھی آپ نے مجھے جتائے ہیں، یہ الیکشن بھی جو ہے آپ نے آپ کا الیکشن ہے. تو اس کے لیے بھی آپ کے جذبات کو میں سلام پیش کرتا ہوں، خیالات کو، جذبات کو. اور میں سارے پی ٹی آئی کے ہر ورکر کو سلام پیش کرتا ہوں. جو سب سے میرا جو پیغام ہے ہر ورکر کو، دیکھیں پی ٹی آئی، میں نے وزیر اعظم کو بھی کہا، ٹھیک ہے وزیر ہوں، مشیر ہوں، جو بھی ہو، ان کا احترام اپنی جگہ، لیکن سب سے پہلے جس طرح وزیر اعظم کہتے ہیں نا کہ میری طاقت ورکر ہیں، تو سب سے پہلے جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے اس کو میرا سلام. بہت مہربانی، بہت شکریہ.